الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون سبحان الله ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار صدق الله مولانا العظيم مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ رسول وسلم عليك يا حبيب الله پھر پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول کربلا کے جانثاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام سیدہ سلام کا لفظ تسی کہنا ہے باقی میں پڑھنا ہے تو سلام کا لفظ ہے تسی کہنا ہے کربلا کے جانثاروں کو سلام سیدہ زہرا کے پیاروں
سیدہ زہرا کے پیاروں رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام کا مطلب ہمیشہ رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام اور خصوصاً چار یاروں اور خصوصاً چار یاروں گونج پہلے خصوصاً چار یاروں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے بھائی تمہاری آواز بھی آنی چاہیے خصوصاً چار یاروں رحمتیں ہوں ہر صحابی پر اور خصوصاً چار یاروں اور قابل غور شعر حسینی قافلے میں جو تھے شریک حسینی قافلے میں جو تھے شریک کہتا ہے عطار ان ساروں کو سلام کہتا ہے عطار ساروں واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محترم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت نظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے کرم سے اور اس کی توفیق سے ایک آیت مبارکہ میں کلمات طیبات اللہ کی بزرگوار یہ ہیں وہ ہیں خالق کائنات حق بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آپ جانتے ہیں ماہ محرم الحرام کریم رواں دواں ہے آج اس ماہ مبارک کی 8 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے شہدائے کربلا کا تذکرہ کیا جاتا ہے اگرچہ اس ماہ مبارک کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں مثال کے طور پہ آسمان سے زمین پر پہلی بارش 10 محرم کو ہوئی محرم الحرام کی بات کر رہا ہوں 10 محرم کی اہمیت آسمان سے زمین پر پہلی بارش 10 محرم کو ہوئی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگی 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بنی 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے 10 محرم کو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوئی 10 محرم کو بہت ساری یادیں یہ ماہ مبارک اپنے اندر رکھتا ہے چلیں چلتے چلتے ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ جسے آپ چھوٹا سا لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سماعت کرتے چلیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک علامہ صاحب تھے لاہور کے بہت بڑے مناظر تھے مولانا محمد اچھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے ایک جگہ پہ خطاب کیا تو آپ نے یہ ساری چیزیں بتائیں کہ 10 محرم کو یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا. آپ کی توجہ نہیں ہے, آپ کو توجہ کریں گے تو بات آگے چلے گی. آپ نے یہ بیان کیا کہ 10 محرم کو یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا, بہت ساری باتیں آپ نے بیان کی. بعد میں اسی آبادی کی دوسری مسجد میں دوسرے نمبر کے مولوی صاحب آ گئے تو انہیں جب لوگوں نے بتایا کہ پچھلے ہفتے فلاں علامہ صاحب آئے تھے بریلوی مسلک کے, انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا. تو اب ان مولوی صاحب نے جب خطاب کیا نا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو نہیں دسیا کہ شیطان بھی 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں, اگر نہیں انہیں دسی باقی ساریاں دس گیا ہے. کچھ عرصے بعد پھر ساڑھے علامہ صاحب کا اسے ہی خطاب سی مقتدیاں یا نمازیاں یا عزائین انہوں نے کہا جناب تسی اے بیان کر کے گئے سو تے بعد جو فلانے صاحب آئے نے انہوں نے اے گل کیتی ہے تواڈے بارے تے ایدا کی جواب ہے. فرمایا تسی تسلی رکھو جواب میں دے کے جاواں گا, جواب میں دے کے جاواں گا. جدو آئے نا ممبر تے خطاب شروع کیتا تے کہنے لگے بیلیو میں پہلے بھی آیا سا, میں تانوں دسے سی 10 محرم نو اے کم ہویا ایک اور بیلی آیا ہے تے انہیں کہا 10 محرم نو شیطان بھی پیدا ہویا ہے, اے گل تواڈے مولانا کیوں نہیں دسی؟ تے انہوں نے کہا میں اس وجہ تو نہیں دسی کہ میں آپ نے دا ذکر کر کے گیا تے وہ آپ نے دا ذکر کر کے ہے. بس گل ہے نہیں جی جنہاں نال ساڈا تعلق سی وہ میں دس چھڈے نے, جنہاں نال او دا تعلق سی وہ دس کے چلا گیا ہے. بعد گل کرنے کا مقصد ہے کہ محرم شریف کا مہینہ ہے, آج 8 تاریخ ہے. اس ماہ مبارک کے اندر اہل بیت کرام کا ذکر بڑی کثرت نال بڑے پیار بڑی محبت سے بڑی عقیدت نال ہوتا ہے. اسی بھی الحمدللہ اہل بیت کے غلام سارے آگو اہل بیت کے غلام سارے بولو نا اہل بیت کے غلام اسی بھی اہل بیت کا ذکر کرنا ہے. لیکن ذکر اسی قرآن تو شروع کر کے حدیث والا آواں گے. اللہ اکبر جڑی آیت کریمہ میں پڑھی جڑی آیت کریمہ میں پڑھی ہے سورہ مومنون دی آیت ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ نیکی لے کے آوے گا یعنی چنگا کام کر کے میرے کو آوے گا, نیکی کر کے آوے گا, میں کو راضی کرنے والا کام کر کے آوے گا, رب نے فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا تے میں او دے اجر تو زیادہ اجر دیواں گا, بڑھا چڑھا کے اجر دیواں گا. نال ہی فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. گناہ لے کے آوے گا. فرمایا جیڑا گناہ لے کے آوے گا رب نے فرمایا فَقُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ. رب نے فرمایا جیڑا گناہ لے کے آوے گا انہاں دے چہرے نوں میں جہنم دی اگ دے اندر سٹ دیاں, جہنم دی آگ کے اندر پا دیا گا. یہ آیت کریمہ جناب والا نازل ہوئی, صحابہ نے پڑھی, تابعین نے پڑھی, سب صالحین نے پڑھی, سارے پڑھتے رہے. لیکن جدوں آیت کریمہ کا مطلب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا, آپ کو پوچھا گیا تسی یہ دسو نیکی تو مراد کی ہے برائی تو مراد کی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ
محبت کی مطلب ہویا مطلب ہویا رب فرما رہے کہ جیڑا بندہ اہل بیت دی محبت لے کے میری بارگاہ دے اندر آوے گا انہوں اجر بھی ودا کے دیاں گا تے قیامت والے دن امن بھی عطا فرماواں گا امن بھی عطا فرماواں گا تے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پوچھا گیا اے مولا علی اے دے دسونا برائی تو مراد کی ہے آپ نے فرمایا وقودہم فرمایا اے جو مراد ہے اہل بیت دا بغض مراد ہے فرمایا رب فرما رہے جیڑا بندہ اہل بیت دا بغض لے کے آوے گا رب نے فرمایا میں انہوں جہنم دی اگ دے اندر ساڑاں گا رب نے فرمایا میں انہوں جہنم دی اگ دے اندر ساڑ دیا گا پتہ چلیا اہل بیت کی محبت بڑی ضروری ہے اہل بیت کی محبت بڑی ضروری ہے اور آؤ حدیث کے پاس ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مان افروز حدیث ہے بچو کرو آپ فرماتے ہیں کہ میں امی جی نو کیا کہ امی جی کافی عرصہ ہو گیا ہے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ نہیں جا سکیا دور رہتے ہوں گے کوئی پرابلم کوئی پریشانی کوئی مصروفیت ہوئے گی نہیں آ سکے کہتے ہیں میں اما جی نے کیا اما جی بڑا عرصہ ہو گیا ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے میں سونے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نہیں جا سکیا میں نے اجازت دیو میں سونے کملی والے آقا کی بارگاہ حال نہیں دے گا آقا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار پھر آقا سبحان اللہ تے جیڑی گل میں ہون کرن لگا یہ گل نہ میں کدے پڑھی تے نہ سنی تے نہ تو پہلے بیان کی تھی اے میرے ذہن وچ ہونی آئی یہ گل بڑی توجہ والی ہے سبحان اللہ توجہ کرو صحابی نبی دی بارگاہ وچ جان واسطے بھی امی کولوں اجازت منگ رہا پیا نبی دی بارگاہ جانا ہے لیکن امی دی اجازت تو بغیر نہیں ماں کولوں اجازت منگ رہا پیا تے اج دا نوجوان کرکٹ کھیلنی ہوئے اج دی بہن ہوئے دوستاں نال پارٹی تے جانا ہوئے تے ماں بلاندی رہندی ہے واپس لیکن وہ سندا بھی گوارا وہ کہندا امی کی ہو گیا تانوں میں وعدہ کر کے آیا ساڈا میچ ہے اج امی کہہ رہی ہے پتر میں بیمار ہاں میں نو پانی کی ضرورت ہے میں نو اٹھان بٹھان کی ضرورت ہے تو کر رہا ہے امی میچ بڑا ضروری ہے میچ نہیں جانا ہے لیکن صحابی رسول نبی کی بارگاہ کے اندر جا رہے ہیں لیکن امی کی اجازت تو بغیر نہیں اجازت لے کے جا رہے ہیں اللہ اکبر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی امی جان میں نو اجازت دیو میں آقا کی بارگاہ کے اندر جاواں آقا دے پیچھے نماز بھی پڑھاں گا تے ہور بھی ایک کام کراں گا او جڑا امی جان نو کہنے نے امی جان میں آقا علیہ السلام نو گزارش کراں گا میرے گناہ واسطے بھی اللہ کولوں معافی منگن تے تواڈے گناہ واسطے بھی اللہ کولوں معافی منگن سبحان اللہ آپ میں تے تواڈے دعاں دے گناہاں دی سفارش کرا کے گناہ معاف کرواواں پتہ چلیا صحابی دا اے بھی عقیدہ ہے کہ معافی مانگ اسی بھی سکتے ہاں تے منگنے بھی ہاں لیکن جب سونا نبی اللہ کی بارگاہ گزارش کرے گا نا تے پھر گناہ معاف ہونے دیر بولو تو صحیح پھر دیر نہیں ہوگی اسی بندہ رب چاہے تے معاف کرے رب چاہے تے نہ معاف کرے لیکن جب سونا آپ منگے گا نا تے رب دا تے اپنا ہی وعدہ ہے رب آپ کہندا ہے کہ اللہ اکبر فرمایا کہ اے معبود جدو تیرے کو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فرمایا سنیا محبوبہ اپنا غلاماں نو دس دے جیڑا تواڈے غلاماں وچوں گناہ کر لوے خطا کر لوے اپنی جان تے ظلم کر لوے مینوں ناراض کر دے تے سونے میرے کو نہیں او تیری بارگاہ دے اندر آ جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ کی کرے بولو تے صحیح او تیری بارگاہ دے اندر آ جاوے جب آگے کرے
گی فاستغفراللہ، اللہ کو معافی منگے. یا اللہ جب بندہ گناہ کر لوے تیرے معبود کی برکات آ جائے تیرے کو معافی مانگ لوے تو کیا کام ہو جائے گا؟ کیا معافی مل جائے گی؟ فرمایا نہیں، اجے نہیں. فاستغفر لهم الرسول، فرمایا میرا محبوب بھی اور سفارش کرے. جب محبوب سفارش کرے گا لوجد اللہ توابا رحیما، پھر اللہ نو رحم کرنا، اللہ کے توبہ قبول کرنا نہ پا. اللہ اکبر. یہ صحابی کی کہنے نے امی جی میں نے اجازت دیو میں اگر پٹا دے اندر جاواں جا کے آپ نے تے تواڈے گناہ دی معافی واسطے آقا کو سفارش کرا. اللہ اکبر. وعدہ نے اجازت دی. صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گیا کری پٹا دے اندر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی السلام کی برکات دے اندر آ گئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں آئے مغرب کی نماز ویلا آقا کریم علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی. مصلی امامت دے آپ کھڑے ہو گئے، امامت فرمائی. حضرت حذیفہ نے پیچھے کھلو کے نماز پڑھی. ان حضرت حذیفہ انتظار کے اندر نے آقا اسلام نماز کے بعد اپنے گھر وال چلن یا تھوڑا موقع ہو گئے باقی صحابی ذرا کے پیچھے ہون مینوں گل کرن دا موقع ملے میں اپنی دے والدہ دی شفاعت واسطے آقا کو سفارش کرواواں. لیکن آقا اسلام نے صحابہ نو بعض تک بواز شروع کر دیتا، تبلیغ کرنا شروع کر دیتی. دین دیاں گلاں آپیاں پیاریاں پرانیاں گلاں سواریاں شروع کر دیتیاں. وقت گزرتا 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 عشاء کا ٹائم ہو گیا. آقا رسول اسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی. جدوں عشاء آقا اسلام پڑھا چکے آپ مسجد نبی تو باہر نکلے. اگے اگے آقا رسول اسلام نے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ سبحان اللہ آپ بڑھ کے کام کرنے ہیں نا کچھ میرا ہے کوئی تھوڑا ہے نا. ہاں جی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. میرے آقا اسلام نے پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا، آپ اگے ویکھتے پے نے، چلتے جا رہے ہیں، رکے بھی نہیں، پیچھے مڑ کے ویکھیا بھی نہیں. تے سوال کیتا فرمایا من ھذا، فرمایا میرے پیچھے آنا گیا کون ہے؟ کی سوال کیتا میرے پیچھے پیچھے آنا گیا کون ہے؟ اجے حضرت حذیفہ نے جواب نہیں دیتا تو میرے آقا نے آپ ہی فرمایا حذیفہ توجہ ہے کیا کوئی نہیں؟ آقا علیہ السلام نے سوال کیا من ھذا، پیچھے آنا گیا کون ہے؟ حضرت حذیفہ جی بولے نہیں، اجے زبان میں کوئی لفظ ادا نہیں کیتا، آپ نے نہ آگے دسیا نہیں کہ آقا نے نال یہ خود ہی فرما دیتا حذیفہ کیوں؟ اس وجہ تو کہ میرے آقا دا اپنے شاہ دے فرمایا میرے غلاموں میں تیرے آگے بیٹھنا ایویں کہ اگر فضل نال پیچھے بھی بیٹھ سکتا، میں اگے بھی ویکھنا تے میں پیچھے بھی ویکھنا. میں نے اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے تہاڈا چہرہ اگے ہوئے تہاڈیاں اکھاں اگے ہونیاں نے تسی پیچھے ویکھ نہیں سکتے لیکن میں ویکھ سکتا. اللہ نے فضل نال میرے آقا اسلام نے آپ نے نگاہ نبوت نال دیکھ کے تے آپ ہی فرمایا حذیفہ تو اجے بولیا نہیں لیکن مینوں پتہ ہے تو حذیفہ میرے پیچھے آ گیا. اچھا لال اگلی گل آقا علیہ السلام نے کی فرمائی ما حاجتو کا حذیفہ کم کیے اس کام سے آئے ہیں؟ اجی حضرت حذیفہ بولے مجھے بولو نا اجی حضرت حذیفہ بولے سیدھے جی سارے بولے نہیں بول پاؤ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے بولے نہیں. آگے نے فرمایا ما حاجتو کا حذیفہ کم کیا کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ اجے حذیفہ بولے نہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یغفر اللہ لک ولامک حذیفہ اللہ تیرے بھی گناہ معاف کرے تیری ماں کے گناہ بھی معاف کرے. حضرت حذیفہ نے اجے عرض کیتی نہیں کہ کملی والے آقا گناہ بخشوانا سے اجے عرض نہیں کیتی کہ آقا نے آپ ہی کام کر دیتا جیدے واسطے آئے نے. اللہ اکبر یہ مقام ہے جیدے آدھا حضرت روح تڑپی ہے. امام علیہ
फरमाने ने मिट न जाए आका पे वो बंदा क्या है, मिट न जाए आका पे वो बंदा क्या है, और जो बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है, जो बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका रसूलुल्लाह दे कोल पहुंचे। आपने ते अपनी वादा दी गुनाहां दी बख्शी दी दुआ कराने वास्ते अजे बोले नहीं, अजे सवाल कीता नहीं, अजे मुंह तो कुछ इज़हार कीता नहीं। मेरे आका ने दुआ पहली फरमा छड़ी, दुआ फरमा के फरमाया हुज़ैफा नेड़े आ जा, अगे आ जा, मेरे करीब आ जा। जदों हज़रत हुज़ैफा आ गए, मेरे आका ने सामने रख मैं हुज़ैफा तैनू ते नजर नहीं आ रहा ना, लेकिन इस वक्त मेरे कोल एक फरिश्ता आया खलोता है, एक फरिश्ता आया हुआ है मेरे कोल ते फरमाया ये फरिश्ता जेड़ा है ये जमीन ते पहली बार ही आया है, ये तो पहले कदे आया भी नहीं, मेरे कोल आया है ते आके मैनू खुशखबरी देना है पिया, खुशखबरी लेके आया है। हज़रत हुज़ैफा कहने ने या रसूलल्लाह ये खुशखबरी लेके आया है। मेरे आका ने फरमाया कि क्या लगे अन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। फरमाया हुज़ैफा ये कहनू कह रहे कि ऐ कमली वाले आका तुम्हारा नवासा हसन ते तुम्हारा नवासा हुसैन दोवें जन्नती जवाना दे सरदार ने, जन्नती जवाना दे ऊंचे बोलो जन्नती जवाना दे सरदार ने। तनारी अगली खुशखबरी देने पिया व फातिमा तो निसाउ सय्यदा तो अहलिल जन्नह। फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा दे लिए वो जन्नत दियां सारी औरतां दी सरदार है, जन्नत दियां सारी औरतां दी सरदार है। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते ने खुशखबरी दे रही थी और नाल में एक हदीस और में मिला गया। ये हदीस ये इमाम हाकिम ने अपनी किताब मुस्तदरक के अंदर लिखी है। आप फरमाने ने क्या कर रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। फरमाया कि हसन ते हुसैन दोवें जन्नती जवाना दे सरदार ने। व अबाहुमा खैरुम मिनहुमा। और नाल ही आका ने फरमाया कि इन्हां दे बाप हज़रत अली इन्हां दोवां तो ज्यादा शान वाले ने, इन्हां दोवां तो ज्यादा शान वाले ने। अच्छा अंदाजा ले करो ना किसी को कोई कंप्यूटर कोई ऐसा आला है जिहदे नाल ये शाना नापियां जा सकन, पैमाइश की जा सके, अंदाजा लगाया जा सके कि दोवें साहिबजादे दोवें नवासे जन्नती जवाना दे सरदार, जन्नती जवाना दे सरदार ते उन्हां दी वालदा जन्नती औरतां दी सरदार ते वालिद जन्नती जवाना दे जेड़े सरदार ने, जेड़े दोवें नवासे सरदार ने। फरमाया इन्हां ने वालिद इन्हां तो भी ऊंची शान वाले, ये कितनी शान वाला घराना है। आओ मैं फिर मिल के कहिए अज़मते आले नबी भूल ना जाना लोगो, अज़मते आले नबी भूल ना जाना। और लोगो एक सी कह छो ना, अज़मते आले नबी भूल ना जाना। कुछ नसीब लोगों सारे बोलो अज़मते आले नबी भूल ना जाना। लोगों देखना गैर की बातों में ना आना। लोगों देखना गैर की बातों में ना
ایمان دی شرط ہے یہ تو بغیر ایمان کامل نہیں ہے اہل بیت دی محبت ایمان دی شرط ہے اور تے وہ جتنا اندازہ لگا لو کہ جدو نماز پڑھیے تے نماز کے اندر بھی رب نے جڑا درود رکھے ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جدو تک آل محمد دے درود نہ پڑھو نماز پوری نہیں ہوتی اللہ اکبر کہ وہ آل رسول ہے اے وہ آل بیت ہے اللہ کے انسانوں عقائد صحیحہ ہمارے سالہ دی توفیق عطا فرمائے اہل بیت دے نال پکی سچی محبت عطا فرمائے اگلی گل کل تے پرسوں دا روزہ اے مستحب ہے آقا علیہ السلام بڑی ترغیب دیندے ہوندے سن بڑا اہلا آقا علیہ السلام پیار نال روزہ رکھدے سن اور آقا علیہ السلام دے غلام بھی روزہ رکھتے رہے بڑا عظمت والے دوئے روزے نے جڑا بندہ رکھ سکے فرض واجب کوئی نہیں لیکن جڑا رکھ سکے بہت بڑی عظمت ہے آقا السلام کی سنت عمل ہوئے گا آقا السلام راضی ہوں گے اللہ تعالیٰ سارا توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ